بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفری آرٹ ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے مقصد جہاد۔ دوستو، جن مومنین و محبین نے اپنی ساری زندگیاں جہاد میں صرف کی تھی تو ان کا مقصد جہاد کیا تھا؟ بات یہ ہے کہ یہ جہاد یعنی جہاد بالنفس کئی طرح کے لوگوں نے کیا ہے۔ ان میں زیادہ تعداد میں وہ لوگ تھے کہ جن کا مقصد صرف حصول دنیا تھا، یا اس دنیا میں کچھ بن کر دکھانے کی یا کچھ کر کے دکھانے کی خواہش تھی، یعنی انہوں نے ترک دنیا فی دنیا و دنیا کیا۔ بعض لوگوں نے خواہشات نفس کی اس لیے بھی مخالفت کی کہ انہیں کسی مرض کا خوف تھا، مگر مومنین کی جہاد بالنفس کا مقصد اتنا چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ ان کی جہاد کا مقصد حکومت الہیہ کا قیام ہوتا ہے۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کسی ملک میں آزادی کی تحریک چلتی ہے تو اس میں صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے اپنے ملک میں اپنی حکومت کا قیام۔ اس تحریک کے کارواں میں شامل سارے افراد کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ وہ دشمنوں سے اپنا ملک آزاد کروانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جیسا کہ انقلاب ایران میں کچھ لوگوں نے قربانیاں دیں، جان و مال و اولاد کی قربانیاں دیں، حتیٰ کہ عزت و ناموس تک کی قربانیاں دیں، اور ان کا مقصد ایک اسلامی سلطنت کا قیام تھا۔ اور اس میں ایک آیت اللہ مرحوم کے ساتھ اس تحریک میں اتنا ظلم ہوا کہ ان کے سامنے ان کی بیٹی کو برہنہ کر دیا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ تم اپنے مقصد سے دستکش ہو جاؤ، مگر وہ اپنی بات پر قائم رہے، تاکہ ان کی دختر کی چھاتیاں ان کے سامنے کاٹ دی گئی، مگر انہوں نے اپنے مقصد کو ترک نہ کیا اور کہا کہ دین پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح نیلسن منڈیلا نے جیلوں میں زندگی کی قیمتی برس صوبات میں گزار دی ہے۔ اسی طرح جہاد کشمیر میں ہزاروں جانیں کام ہو چکی ہیں، اور ہزاروں عورتوں کی عصمتیں اس مقصد کے لیے قربان ہو چکی ہیں۔ اسی طرح کے ہزاروں واقعات ہیں کہ اپنے ملک کو آزاد کروانے کے لیے جان و مال و عزت و ناموس کی قربانیاں دی گئی ہیں، بلا تشبیہ۔ اس طرح سارے مومنین کا مقصد بھی حکومت الہیہ کا قیام تھا، اور وہ بھی اس دنیا کو ظالمین سے آزاد کروانا چاہتے تھے، اور اس روئے زمین پر اللہ جل جلالہ کی ابدی حکومت کو قائم کرنے کے لیے قربانیاں دے رہے تھے۔ اور آج بھی مومنین اپنی زندگیوں کو اس جہاد میں صرف کر رہے ہیں، اور اس میں دشمنان خارجی و داخلی دونوں سے لڑ رہے ہیں۔ دوستو، یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جن لوگوں نے میدان جہاد کو عیاشی کا اڈا بنایا ہوا ہے، ان کا اس کاروان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا شہنشاہ ولی المظلومین اجل اللہ فرج شریف سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ظالم النفسوں کی نص سے ثابت ہے کہ جو بھی بد کرداری کرتا ہے وہ چاہے سید ہی کیوں نہ ہو، ظالم ہے۔ اور ولی المظلومین اجل اللہ فرج شریف کا تعلق صرف مظلومین سے ہے، وہ ولی الظالمین نہیں ہے۔ ہاں، ان لوگوں سے ان کا تعلق ہے کہ جو اس دنیا میں بد کرداریوں سے لڑ رہے ہیں اور اس دنیا کی جیلوں میں اذیتیں برداشت کر رہے ہیں، اور ان کا واحد مقصد حکومت الہیہ کا قیام ہے۔ اور یہ مومنین کا کاروان آزادی ہمیشہ اپنی منزل مراد کی طرف گامزن رہا ہے اور رہے گا، اور ہمیں بھی اس کاروان آزادی میں شامل ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہر قسمی قربانی سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ اس میں ہمیں اپنے باطن کے شیطان یعنی نفس امارہ سے لڑنا ہے، خواہشات نفس سے لڑنا ہے، اور خارجی دشمنوں سے بھی لڑنا چاہیے کہ جو دن بدن بڑھ رہے ہیں اور ہماری روحانی ہلاکت کے لیے نئے نئے ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ معصیت کو اراضاں کیا جا رہا ہے، لذات دنیا کو بہت ہی پرکشش پرفریب توبہ شکن اور ایمان شکار بنایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی فاسد نظریات کو ہر طرح سے پھیلایا جا رہا ہے، ایمان خریدے جا رہے ہیں، مال و دولت کو معیار شرافت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور دولت کمانے کے سارے غیر شرعی ذرائع متعارف کروائے جا رہے ہیں، اور ان کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اور اس لیے اس دور میں اپنے دین پر اور اپنے مقصد پر ثابت قدم رہنا دشوار سے دشوار تر ہو رہا ہے۔ دوستو، یہ ایک مشاہداتی چیز ہے کہ جب بھی کسی تحریک کے دشمن کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب تحریک آزادی اپنے مقاصد کے حصول کے قریب تر ہو رہی ہے، تو اس وقت وہ اپنی غیر پسندیدہ حکومت کو بچانے کے لیے اپنے سارے وسائل اس تحریک کو کچلنے کے عمل میں جھونک دیتا ہے، اور وہ بہت جارحیت کا مظاہرہ کرتا ہے، جیسا کہ جہاد کشمیر کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح آج ابلیس اور آل ابلیس کا اس قدر جارح ہو جانا اس بات کی علامت بھی ہے کہ اب مومنین کی منزل مراد دور نہیں ہے۔ دوستو، اس دور میں جس طرح ظلم اپنے عروج پر ہے، معصیت عروج پر، اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دشمن سے آزادی کی تحریک کا کارواں اب کامیابی کی چوٹی کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اس لیے دشمن بکھلا کر جارحیت پر اترا ہے۔ اب تو ہمیں اپنے حوصلوں کو بڑھانا چاہیے، اور حکومت ابلیس کی گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو پر عمل کرنا چاہیے، اپنے مجاہدات میں اضافہ کرنا چاہیے، اس کارواں کو آگے بڑھانا چاہیے۔
دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامت اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب نہج المعرفت فی اسماء القائم اجر اللہ فضل شریف جلد 2 سے پیش کیا ہے۔ اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں یا لجل الجل یا ولی المسلمین یا امان الخائفین یا سفینۃ النجات اجر اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکم یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔